बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासा जात केस में अहम समाअत हुई है और एक और तारीखी रिकॉर्ड बनने जा रहा है, और मैं आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ। और साथ हम बात करेंगे आर्मी चीफ कमर बाजवा और उनकी ख़ानदान के हवाले से, जो कल से एक वेबसाइट पर उनके जो असासों की तफसीलात हैं वो शेयर की जा रही थी, और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने बड़ा सख्त नोटिस लिया है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो एक्शन लिया गया है, इसकी पीछे हकीकत क्या है, कौन से सहाफ़ी ये कर रहे हैं इस वक्त जब एक अहम तकरीर के दिन करीब हैं और असाबी जंग दोनों तरफ से। एक तो तरफ है ना इमरान खान और अवाम की, वो तो बिल्कुल पुरसुकून होके बैठे हैं। दूसरी तरफ जो दो फरीक हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो असाबी जंग में, और अब तो वो जंग खुलकर सामने आ गई है। एक वीडियो रात लंदन से आती है, इधर से एक वेबसाइट पर ये चीज़ें सामने आती हैं, तो ये मामलात इंतहाई गंभीर होते जा रहे हैं। और आज ये कहा गया है कि जो वज़ीर आज़म को समरी मिल गई है, और वज़ीर आज़म को जो समरी मिली है उसमें जो आर्मी चीफ के 5 आर्मी जो सीनियर जनरल्स हैं उनके नाम हैं आर्मी चीफ के लिए, उसके पीछे क्या हकीकत है और आज वज़ीर आज़म हाउस में क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसहाक डार की। इसहाक डार को पाकिस्तान से गया, वो गैर कानूनी तरीके से गया, लेकिन बदकिस्मती से सरकारी जहाज़ पर गया। वापस आया तो वो हमारे सरकारी जहाज़ पर आया, पाकिस्तान एयरफोर्स का वो जहाज़ था जो हुकूमत को के इस्तेमाल में होता है। तो गए भी वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी थे उस वक्त, उनके जहाज़ में थे, और वापस भी शाहिद खाकान अब्बासी के जहाज़ में आया। सारा मामला कौम देखती रही, और कौम की आंखों के सामने प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म उनको अपने साथ लेकर आए, और कौम ने यह देखा कि किस तरीके से जिस बंदे के वारंट गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट तक कोई खारिज करने को तैयार नहीं था, एक ऐसी तब्दीली आती है रजीम चेंज ऑपरेशन से कि नैब अदालत से उनको रिलीफ मिलने की मुकम्मल जब यकीन दहानी मिल जाती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लेते हैं और नैब अदालत में जमा करवाते हैं। नैब अदालत उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर देती है, और मुअत्तली के बाद फिर ये जो सिलसिला है वो आगे चल पड़ता है। बदकिस्मती हमारे मुल्क की कि उनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो जाते हैं। नैब की जानिब से कहा जाता है कि हमें ये गिरफ्तारी के लिए मजीद नहीं चाहिए। ये वो केस है जिसमें इसहाक डार 164 का बयान भी दे चुके हैं, और इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासाजात का केस था, और इसहाक डार वादा माफ गवाह भी बन सकते थे शरीफ खानदान के, इतना ज्यादा इनके पास सारा मटीरियल मौजूद था। फिर हमारे जो ताकतवर तबकात हैं उनकी मिली भगत से जो पाकिस्तान से भागता है, वो कोई वैसे तो जा नहीं सकता। जो जाता है इसका मतलब है कहीं ना कहीं या वो खामोश होते हैं या वो बैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान से जाता है। नवाज शरीफ गया, सारी कौम को पता है। इसहाक डार गया, सारी कौम को पता है। फिर वो वापस आ जाते हैं और उनको इतना बड़ा रिलीफ ऐसे मिलता है कि पहले उनकी अब हर तारीख पर इसहाक डार को एक रिलीफ मिला है। पहली तारीख पर आए, इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो गए। दूसरी तारीख पर इसहाक डार गए, वारंट गिरफ्तारी मनसूख हो गए। तीसरी पर इसहाक डार गए, उनकी हाजिरी माफी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गई। चौथी पे उन्होंने बरीयत की दरखास्त दे दी, और बरीयत की दरखास्त पर आज नैब की तरफ से भी और तमाम फ्रीकैन की तरफ से जो उसमें आर्गूमेंट्स हैं, दलाइल हैं, वो मुकम्मल भी हो गए। जिन दलाइल मुकम्मल होने पर ये 6-6 महीने लगाते थे, वो दलाइल मुकम्मल भी हो गए, और मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज हो गया। क्या बात है! हमारे निज़ाम इंसाफ की तेज तरीन रिकॉर्ड है हमारे मुल्क में। लोग कहते हैं, अब आप देखें ना, जो शहबाज शरीफ का डेली मेल का केस है 2020 में अगर दायर हुआ, और उसके बाद अब आके उनका जो जवाब दावा का या जो ऑब्जेक्शन थे, जवाबुल जवाब था, वो जमा करवाने के लिए 13 दिसंबर 2022 का टाइम है, और ट्रायल के लिए दिसंबर 2023 में ट्रायल होगा। तो हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में दीवानी केस इतने लंबे नहीं होते, बल्कि सारी दुनिया में ऐसे होता है। वहां सिर्फ ये होता है कि हर तारीख पर कोई ऑर्डर हो जाता है। हमारी तो कई साल ऐसी तारीखें भी चलती हैं कि बस जो साहब का हुक्म करते करते वो कई साल चला जाते हैं। और लेकिन यहाँ हमने देखा है कि दुनिया में अगर सबसे लंबा तवील कोई केस चलने वाला है तो वो भी हमारे मुल्क में होता है। अभी मैंने 1995 का केस जो है वो 2022 में उसकी अपील गई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो 25-30 साल तो हमने 1990 के केसेस भी हमने देखे हैं, तो उससे पहले भी बड़े केसेस होंगे।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جہاں طویل ترین جو ایک ٹرائل ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، وہیں پہ تیز ترین انصاف بھی ہم دیکھتے ہیں۔ نواز شریف کا آپ نے دیکھا تھا، رات گئے تک آنریبل ججز جب پتہ چلا کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں تو ایک بیان حلفی دینا پڑے گا، پہلے وہ بیان حلفی لے کر آئے، عدالت نے کہا یہ معاملہ تو لمبا ہوتا جا رہا ہے، وہ خود بیان حلفی تحریر کر کے لے آئے کہ یہ ہے تحریر، اس کو آپ اسٹامپ پہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ پرنٹ کروا لیں اور یہی چلے گا۔ تو ہمارا ایک جو ہماری عدالتی تاریخ ہے اس کی کیا ہی بات ہے۔ جج محمد بشیر صاحب نے آج فیصلہ محفوظ کیا ہے اور فیصلہ بھی کل سنائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ کوئی لمبے عرصے کے لیے محفوظ ہو گیا، نہیں، بالکل نہیں۔ آج پتہ نہیں، میرا تو خیال تھا کہ وہ آج ہی سنائیں گے، نہیں، وہ فیصلہ اب کل سنائیں گے۔ اور کل جو اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور اللہ پاک ہمارے اداروں اور عدالتوں کی کو جو ہے وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اگر اسحاق ڈار بھی کرپٹ نہیں ہے تو، اور نواز شریف بھی کرپٹ نہیں ہے، شہباز شریف بھی کرپٹ نہیں ہے، تو پھر قوم کا ہر فرد ہی کرپٹ ہے۔ یہ ان بڑوں کو چھوڑ کے نا، جو بڑے اداروں میں، عدلیہ میں، بیوروکریسی میں سیاستدان جو بڑے بیٹھے ہیں، زرداری خاندان، شریف خاندان، ان کو چھوڑ کے پھر پوری قوم ہی کرپٹ ہے۔ بس بات تو پھر یہی رہ جاتی ہے، ایک ریڑھی والا کرپٹ ہے، ایک سبزی بیچنے والا کرپٹ ہے، باقی یہ سارے کے سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے آج بریت کا فیصلہ محفوظ بھی ہو گیا اور اس پر کل فیصلہ سنایا بھی جائے گا۔ جبکہ دوسری طرف آرمی چیف قمر باجوہ کے اہل خانہ، آرمی چیف کا اپنے بھی جو اثاثے اور ان کے اہل خانہ کے اثاثے، ان کی جو ریکارڈ کے ٹیکس ریکارڈ کا غیر قانونی اور غیر ضروری لیک ہونے کا نوٹس لیا گیا ہے، اور اسحاق ڈار نے نوٹس لیا ہے۔ ہمارے ملک میں اس وقت حکومت کون چلا رہا ہے؟ اسحاق ڈار۔ شہباز شریف کہاں ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسحاق ڈار سارے معاملات کو چلا رہا ہے، اور آرمی چیف اور ان کی فیملی کے جو اثاثوں سے متعلق سرکاری دستاویزات ہیں، یہ کوئی اور دستاویزات نہیں، ایف بی آر کی دستاویزات ہیں، ان کی جو انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی جاتی ہے، سرکاری دستاویزات ہیں، کل شام کو یہ لیک ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کو 18 گھنٹے بعد انہوں نے نوٹس لیا ہے، اور 18 گھنٹے کے بعد، اور وہ بھی اسحاق ڈار نے نوٹس لیا ہے، اور جیو نے خبر لکھی ہے کہ سخت نوٹس لیا گیا ہے، بہت سخت نوٹس لیا ہے اسحاق ڈار نے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹیکس معلومات کا اس طرح سے لیک ہونا مکمل رازداری کے قانون کی واضح خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا قاضی فیصل صاحب کا بھی اسی طرح جو ٹیکس کی تفصیلات تھیں وہ لیک ہوئی تھیں، اور اس پر پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا تھا، اس وقت کے جو وزیر قانون تھے خاص الخاص فروغ نسیم صاحب، ان کے خلاف کارروائی کا بھی کہا گیا تھا۔ بہرحال اب جو ہے وہ آرمی چیف اور ان کی فیملی کے جو ٹیکس کی تفصیلات ہیں، یہ فیکٹ فوکس ایک ویب سائٹ ہے جس کو اب بند کر دیا گیا ہے، اور وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے یا اس کو بلاک کر دیا گیا ہے، لیکن فیکٹ فوکس بند کر دی گئی ہے۔ ایک روز پہلے رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں ان کی مبینہ طور پر ٹیکس گوشواروں اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آرمی چیف اور ان کے خاندان نے مبینہ طور پر گزشتہ 6 برسوں میں اربوں روپے کمائے ہیں، اور ان کے اثاثوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ احمد نورانی اور یہ لوگ، آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک وقت تھا، کس مقصد کے لیے، وہ ثاقب نثار والی چیزیں آپ یاد رکھیں، ایک وقت تھا ان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے، اور یہ اب ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، لندن کا اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کوئی 6 سال کی جو ساری چیزیں ہیں وہ آج ہی کیوں سامنے آنی تھی، جب 3-4 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے یا قمر باجوہ کی ریٹائرمنٹ کا؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خاص دباؤ کی ضرورت ہے، اور یہ اس مقصد کے لیے ادھر سے ایک چیز آتی ہے، ادھر سے ایک چیز آتی ہے، قوم کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ یہ دو طرفین کا معاملہ ہے، قوم کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے جانب سے خاص الخاص جو ان کے صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے۔ وزارت خارجہ نے اس بارے میں یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اس معاملے میں ملوث نامعلوم عہدیداروں کی جانب سے سنگین کوتاہی کے پیش نظر وزیر خزانہ نے معاون خصوصی برائے ریونیو طارق محمود پاشا کو ہدایت کی ہے کہ وہ خود ٹیکس قانون کی خلاف ورزی کے معاملے کی فوری تحقیقات کریں، اور انہوں نے طارق محمود پاشا کو، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں ریونیو کے، ان کو مزید ہدایات کی ہیں کہ ایف بی آر کے ڈیٹا کے تحفظ اور رازداری سے متعلق قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر ذمہ دار افراد کا تعین کر کے 24 گھنٹوں کے اندر رپورٹ جو ہے وہ جاری کروائی جائے۔ اس جو فیکٹ فوکس ہے، یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ ایک انویسٹیگیشن اور تحقیقاتی
ایک ویب سائٹ ہے جو اب بند ہو چکی ہے، یہ پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا نیوز آرگنائزیشن ہے، اس کے طور پر یہ کام کرتی ہے۔ ماضی میں یہ سابق وزیر اعظم عمران خان، پرویز مشرف اور پاکستان کے متعدد سیاستدانوں اور دیگر شخصیات، جو طاقتور شخصیات سے فنڈز کے متعلق غلط استعمال کے بارے میں بھی ان کی خبریں شائع ہوتی رہی ہیں، کبھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور 2020 میں جو ہمارے سی پیک اتھارٹی کے عاصم باجوہ صاحب تھے، ان کے حوالے سے بھی جو چیزیں سامنے لائی گئی تھیں وہ انہی کی طرف سے لائی گئی تھیں، اور پھر ثاقب نثار کے حوالے سے جو چیزیں سامنے لائی گئی تھیں وہ بھی انہی کی طرف سے لائی گئی تھیں۔ اور جو ثاقب نثار کی سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کو سزا دینے کے حکم کے حوالے سے جو آڈیو تھی وہ بھی اسی فیکٹ فوکس کی طرف سے سامنے آئی تھی، جو بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی تھی۔ لیکن تب تک تو یہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، تب تک تو یہ اس صحافیوں کو، لفافوں کو اور ان ویب سائٹس کو سپورٹس کرتے تھے، آج یہ بند کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جنہوں نے ثاقب نثار کی آڈیو، وہ مبینہ آڈیو لیک کی تھی اور اس پر سٹوری کی تھی، تو وہ آج کون سا جو ہے وہ عوام کا خیر خواہ ہو گیا ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس نے کوئی رپورٹ دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل ثاقب نثار کی آڈیو بنا کے ٹوٹے، انہوں نے بنا کے سارا کچھ کیا تھا، تو ان لوگوں سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو نواز شریف کی صاحبزادی ہیں نا مریم نواز، یہ سارا معاملہ وہیں سے چل رہا ہے۔ اور اس ساری چیزوں میں جو آرمی چیف کے حوالے سے اور ان کی فیملی کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ڈیٹیل ایک رپورٹ دی گئی جو اب ہٹا دی گئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب 24 گھنٹوں میں کون سی کارروائی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ نے کارروائی کرنی ہے تو یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اور واٹس ایپ گروپ کو سارا پتہ ہوتا ہے، اور یہ بات قمر باجوہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کس نے لیک کروائی ہے اور اس وقت کیوں لیک کی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔